اس میں یہ ہے کہ ایز اے ڈیزائن انجینئر میں کام کرتا ہوں ایز اے سی ای او. فرسٹ کویشچن آپ کا یہ تھا کہ لوگ اسٹڈی کر کے سوچتے ہیں کہ ہمیں اچھی جاب مل جائے گی اس فیلڈ میں. کلائنٹ کافی ایسی چیزوں سے بچ جاتا ہے, مشکلات سے بچ جاتا ہے. ڈرائنگ کو سمجھنا یہ بھی ایک فن ہے, ایک آرٹ ہے. کلائنٹ کو سمجھنا بہت آسان ہے. ایز اے فری لانسر ہم اس فیلڈ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس میں 2 رولز ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہوں گے, اور بہت بیسک اور بہت آسان رولز ہیں. لیکن ان لائنوں کے پیچھے کہانی کیا ہے, یہ ایک انجینئر یا آرکیٹیکٹ کو ہی پتہ ہوتی ہے. السلام علیکم, خوش آمدید خواتین و حضرات. میں ہوں عریب جدون, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم آپ کے سامنے ایک بزنس آئیڈیا لائے ہیں, اور یہ جو بزنس آئیڈیا ہے, اس بزنس میں کافی سارے لوگ جو ہے وہ جاب کو پریفر کرتے ہیں یا وہ اسٹڈیز کر کے جاب کی طرف جاتے ہیں. لیکن آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, انہوں نے جاب کے بجائے اس بزنس کو پریفر کیا اور اسٹڈیز کر کے اپنا ایک بزنس بنایا, اور آج وہ ایک سکسیزفل بزنس مین بھی ہیں. اور ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں, ہمیں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو وہ ہمیں ضرور سپورٹ کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. آپ کو ملوائیں گے ان سے, لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل کو لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارا جو چینل ہے وہ آپ کو نظر آتا رہے اور آپ کو ہماری ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں, کیونکہ ہماری ہر ویڈیو بزنس ریلیٹڈ ہوتی ہے, بزنس ڈسکشن ہوتی ہیں, ڈفرینٹ بزنسز ہم اس میں ڈسکس کرتے ہیں, اسٹارٹ اپ سٹوریز ہوتی ہیں, سکسیزفل بزنس مین سٹوریز ہوتی ہیں. تو ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا رہے اور ہماری انٹرپرینیورشپ جو ہے وہ بڑھتی رہے. آئیے ملواتے ہیں آپ کو, ان کا نام ہے ولی بھائی. اور السلام علیکم ولی بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمد للہ, اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ, اللہ کا شکر. اچھا ولی بھائی, آپ ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتا دیں اور اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتا دیں کہ آپ کی کتنی ایجوکیشن. جی بالکل, اور بہت شکریہ آپ کی انویٹیشن کا. اور اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ نے اسٹارٹ اپ لیا ہے ایک بہت اچھا اسٹارٹ اپ ہے, اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. جزاک اللہ. اور کیونکہ جو ینگ جنریشن ہے ان کو آپ ایک اس ٹریک پہ لے کے جا رہے ہیں کہ جو بہت کم لوگوں نے اس کے بارے میں سوچا ہوگا, کیونکہ ہر بندہ یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے سیلف کے بارے میں ہی سوچے, اور جو سوشلی وہ اس چیز کو اتنا پریفر نہیں کرتا. بہرحال جو آپ نے اسٹیپ لیا اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, اور اللہ کر اس میں مزید آپ کو ترقیاں ملیں. تو انٹروڈکشن میں اپنے اس طرح کروانا چاہوں گا کہ جو اسٹارٹ میں نے لیا تھا اس جو بزنس ابھی آپ نے جو انٹروڈیوس کروایا اس کے بارے میں, ایک تو یہ ہے کہ یہ انجینئرنگ فیلڈ ہے میری, اور سول انجینئرنگ فیلڈ ہے. اور اس میں جو ابھی جو میں کام کر رہا ہوں یہ ڈیزائننگ کا کام اس کو کہتے ہیں. ایز آپ اس کو آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ ہی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ ہماری فیلڈ کے ساتھ بالکل کنیکٹ آ جاتی ہے. تو بیسک جو ہے میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے. پہلے میں نے 3 ایئر ڈپلومہ کیا تھا, پھر اس کے بعد سراج یونیورسٹی پشاور سے میں نے انجینئرنگ کی تھی 2019 میں. اور ابھی جو کرنٹلی میں اسٹڈی کر رہا ہوں 5 سال بعد میں نے دوبارہ اسٹڈی جو اسٹارٹ کی, یہ ایک اسکالرشپ پہ کامسیٹ سیپٹ آباد سے. ابھی میں کرنٹلی اس میں پروجیکٹ مینجمنٹ کر رہا ہوں. اور ساتھ میں جو ہے میرا اپنا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے جو آپ نے انٹروڈکشن میرا کروایا. اس میں یہ ہے کہ ایز اے ڈیزائن انجینئر میں کام کرتا ہوں, ایز اے سی ای او, اور میں اس میں ورک کر رہا ہوں. اور ساتھ میں میری ساتھ جو کنسٹرکشن ٹیم بھی موجود ہے, میرے ساتھ سرویئر کی ٹیم بھی ہے, اور جو کنسٹرکٹر ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے. الحمدللہ ایک سیٹ اپ جو اسٹارٹ کیا ہوا تھا تو وہ الحمدللہ بہت اچھا ایک رن ہو رہا ہے, اور جو میری ایکسپیکٹیشن تھی اس سے کافی اچھا اس کا رزلٹ مجھے ملا ہے. اور اچھا ولی بھائی, یہ جو آپ کی فیلڈ ہے اس میں انجینئرنگ جو ہے, کافی سارے اسٹوڈنٹس انجینئرنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو بہت اچھی جاب ملے گی, لائک 1 لاکھ سے ابو سیلری ملے گی. ایکسپیکٹیشنز جو ان کی ہوتی ہیں جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں ان کو تھاؤزنڈس میں سیلری مل رہی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بزنس کے بارے میں سوچا. اس فیلڈ میں لوگ بزنس کے بارے میں نہیں سوچتے, وہ ڈائریکٹلی ان کا پوائنٹ آف ویو جاب کی طرف ہی ہوتا ہے. تو آپ خود بزنس میں کیسے آئے, مطلب آپ نے جاب کا نہیں سوچا تھا؟ فرسٹ کویشچن آپ کا یہ تھا کہ لوگ اسٹڈی کر کے سوچتے ہیں کہ ہمیں اچھی جاب مل جائے گی اس فیلڈ میں. نو ڈاؤٹ ہے, بے شک ہے, لیکن یہ ان کی محنت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. انجینئرنگ میں موسٹلی جو میں نے دیکھا ہے وہ جسٹ ڈگری لینے کے لیے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. تو جیسے ہی وہ اپنی ڈگری سے فری ہوتے ہیں تو ان کو پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے جو انہوں نے اسٹڈی کی ہوتی ہے اس میں بھی کافی ایسی چیزیں وہ مس کر جاتے ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جب وہی اسٹوڈنٹ کہیں پہ جاب کے لیے موو ہوتا ہے تو وہ فرسٹ انٹرویو میں ہی کافی مطلب
اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے یا اس کا جو نالج ہوتا ہے وہ اس کے کم پڑ خاص جاتا ہے، کام نہیں آتا، جس کی وجہ سے رہ جاتے ہیں اور وہ وہاں پہ ڈسہرٹ بھی ایک اسٹوڈنٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ انٹروڈکشن میں نہیں بتا سکا، کیونکہ میں نے خود 5 سے 6 سال ٹیچنگ کی ہے، اور اس میں موسٹلی جو اسٹوڈنٹس تھے وہ یہی سوچ کے آتے تھے کہ ہم ڈپلومہ کر لیں گے، اس کے بعد ہمیں بہت اچھی جاب مل جائے گی اور بنا تھکے بنا محنت کیے ہوئے ہمیں مل جائے گی. تو یہ سراسر غلط ہے. اچھا ولی بھائی، اس میں ایک اور چیز بھی ہے. میں ہمیشہ سے ایک چیز کو پریفر کرتا ہوں کہ جب آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی جاب یا کوئی نہ کوئی بزنس کنٹینیو رکھنا چاہیے. کیونکہ جب اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں 4 سال یونیورسٹی ٹائم میں زیادہ تر لوگ جابس کرتے ہیں. آپ 4 سال یونیورسٹی کے لگا لیں، اور کافی سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم 4 سال ڈگری کریں گے اور اس کے بعد ڈائریکٹ جاب اپلائی کریں گے تو ہمیں جاب مل جائے گی، یا ہم بزنس کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور میری سوچ یہ تھی کہ جب ہم یونیورسٹی کر رہے تھے تو میں نے خود بھی جابس بھی کی ہیں، میرے دوست بھی جابس کرتے تھے، کسی کے اپنے بزنسز بھی تھے. تو جو جابس کرتے تھے یا جن کے بزنسز تھے وہ آج وہ ٹھیک جا رہے ہیں. وہ مطلب ڈگری کے بعد وہ انہوں نے اسی چیز کو کنٹینیو رکھا تو وہ آج کامیاب بھی ہیں. اور جنہوں نے ڈگری کے بعد سوچا ہوا تھا کہ ہم جاب کے لیے اپلائی کریں گے یا بزنس کریں گے تو وہ ابھی فی الوقت اسٹارٹ اپ پہ ہی ہیں، اور ابھی تک وہ کنفیوز چل رہے ہیں کیونکہ ان کی ایکسپیکٹیشن کے حساب سے نہ جاب مل رہی ہے نہ بزنس چل رہا ہے ان کا. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک بات یہ ہے کہ جو وقت ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا. جب 4 سال آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ڈگری لینے کے لیے، اور وہ 4 سال آپ جسٹ اپنی اسٹڈی پہ ہی فوکس کریں کہ اسٹڈی کے بعد مجھے مل جائے گی، تو یہ ایک غلط سوچ ہے. وجہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے اسٹڈی ہی کرتے ہیں یا آپ یونیورسٹی کو ٹائم دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کی یونیورسٹی کی جب کلاسز فنش ہوتی ہیں اچھا خاصا ٹائم ایک اسٹوڈنٹ کے پاس موجود ہوتا ہے. تو جو بات آپ نے کہی کہ اسٹڈی کے ساتھ ہی وہ اپنے جو فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ جاب سرچ کرے، اس سے ریلیٹڈ وہ کہیں پہ انٹرنشپ کرے، ایکسپیرینس گین کرے، تو 4 سال بعد وہ ایک فریش اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا، وہ 4 سال کی ایکسپیرینس لے کے مارکیٹ میں جا رہا ہوتا ہے. تو جیسے ہی وہ مارکیٹ میں قدم رکھے گا، کہیں پہ بھی انٹرویو وہ دے گا، تو جو انٹرویور ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا ایکسپیرینس ہے. بے شک وہ ساتھ اسٹڈی میں اس نے ایکسپیرینس کیا ہو، اس کے لیے یہ چیز آسان ہو جاتی ہے کہ اسٹڈی کے بعد 2 سال کا 3 سال یا 4 سال کا جو ایکسپیرینس کو چاہیے تو وہ آلریڈی اس کو ملا ہوتا ہے، تو وہ اس کو ایک اچھی جاب مل جاتی ہے. لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ یہ بھی سوچ کے نہ بیٹھے کہ میں نے محنت کی اور مجھے جاب مل جائے گی. بے شک اس کا ایکسپیرینس ہے، لیکن چونکہ آج کل حالات ایسے ہیں اسپیشلی انجینئرنگ فیلڈ میں، آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انجینئرنگ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ انجینئرنگ فیلڈ میں نہیں رہتے، وہ کوئی اور بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں. اور ریزنس کافی ہے. ایک جو ریزن میں نے بتایا یہ ہے، اور بھی ریزنس کافی ہو سکتی ہے. لیکن اگر جب انسان محنت کرے اور کوشش کرے، اور جس کام میں اس نے ٹائم لگایا ہے، 4 سال لگائے ہیں، اس نے اپنے پیسے لگائے ہیں، یونیورسٹی کو ٹائم دیا، اسی میں ہی رہ کے وہ ایک اچھی جاب بھی تلاش کر سکتا ہے اور اسی فیلڈ میں رہ کے ایک اپنا بزنس بھی کر سکتا ہے. صحیح ہے. بالکل. آپ نے ولی بھائی کون سے اسٹڈی ٹائم میں آپ نے اسٹارٹ کی تھی جاب یا بزنس، یا آپ نے اسٹڈی کی بات کیا تھا؟ جی بالکل. میں نے جب ہائر ایجوکیشن میں چلا گیا، کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں 3 سال کا ڈپلومہ ہوتا ہے انجینئرنگ کا، شارٹ کورس جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے جاب کی تھی. جاب جب میں کر رہا تھا مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جو اسٹڈی میں نے کی ہے صرف یہی کافی نہیں ہے مارکیٹ میں رہنے کے لیے، کہ ایک اچھی جاب کے لیے، ایک اچھا کیریئر بنانے کے لیے. اس کے بعد فردر پھر میں نے گریجویشن کی، اور گریجویشن کے ساتھ جو ڈیزائننگ ورک ہے وہ میں نے سیکھا 2012 میں، بلکہ میں نے سیکھنا سٹارٹ کیا. جو ڈیزائننگ کے سافٹ ویئرز ہیں کس طرح بنتے ہیں، اس پہ کیا کام ہوتا ہے، بیسک سب کچھ میں نے سیکھ لیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اپنے گریجویشن کے ساتھ میں نے ٹیچنگ بھی اسٹارٹ کی. تو جیسے ہی میری گریجویشن کمپلیٹ ہوئی، ساتھ میری ٹیچنگ میں بھی اچھا خاصا ایکسپیرینس ہو گیا. تو الحمدللہ اسی ٹائم میں نے اپنا بزنس بھی ساتھ اسٹارٹ کیا. تو یہ 3 چیزیں میں لے کے چلا گیا. تو الحمدللہ اس میں جو میں نے سوچا ہوا تھا اس کے عین مطابق وہ کام ابھی بھی چل رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی چلے گا. اچھا جی، میں آپ سب کو بتاتے چلوں کہ ولی بھائی کا جو آج بزنس ہے وہ کافی اسٹیبل بزنس ہے، اور الحمدللہ یہ ایک کمپنی کے CEO ہیں. لیکن ان کا جو اسٹارٹ اپ تھا وہ ابھی ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کا اسٹارٹ اپ کیسے ہوا، انہوں نے کس طرح لیا تھا.
کہ اسٹارٹ اپ میں نے کیا مشکلات پیش آئیں. وہ بھی ولی بھائی سے پوچھتے ہیں. ولی بھائی آپ کو اسٹارٹ اپ میں جو آپ کو مشکلیں آئی وہ کیا تھی, اور آپ نے اسٹارٹ اپ مطلب کتنی اماؤنٹ سے اسٹارٹ کیا تھا؟ آج کل کے لڑکے کہتے ہیں کہ ہمیں 20 لاکھ ہو 30 لاکھ ہو, یا میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا ریسنٹ باسط خان کا, جی جی وہ کہے تھے کہ 20-25 لاکھ روپیہ منی نہیں رکھتے پاکستان میں. تو آپ نے کتنے میں اسٹارٹ اپ لیا تھا, اور آپ کیا کہتے ہیں کہ 20-25 لاکھ منی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا بات, یہ کافی لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن بھی ہوگی, اور میں بھی کچھ لوگ اسی کو سوچ کے اس بزنس کو سٹارٹ کریں, میں بھی ان کو وہ ایکسپیکٹیشن کے حساب سے ان کو کامیابی حاصل نہ ہو. لیکن جو بات آپ نے کی کہ باسط بھائی نے 20-25 لاکھ کا بتایا کہ اس میں کوئی بزنس نہیں ہو سکتا, تو آپ 20-25 لاکھ کو 20-25 ہزار میں لے آئیں. تو الحمدللہ یہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا, اور الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے. اور پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ محنت انسان کی ضائع نہیں ہوتی, اللہ پاک انسان کی محنت کو دیکھتے ہیں ایسے ہی, اور وہی بدلہ آپ کو دیتے ہیں. نیت انسان کی صاف ہونی چاہیے. تو بے شک آپ جب کسی کام کا ارادہ کر لیں تو اللہ پاک راستے کھلتا ہے. اور دوسری بات یہ اماؤنٹ کی جہاں تک بات ہے, تو ابھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے, اور بالکل اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے کہ میں نے اتنی ہی اماؤنٹ سے سٹارٹ کیا تھا. ایک میرا دوست تھا. انیشیل ٹائم میں بہت مشکلات آئی تھیں, بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم یہاں سے پیدل چلے تھے مین سٹی تک اپنے لیے ایک سیٹ اپ دیکھنے. اچھا جی بالکل, ہم پیدل چلے, ہر ایک جگہ ہم نے دیکھی, اور جو ہماری استطاعت تھی اس حساب سے ہم دیکھنا چاہ رہے تھے. لیکن اللہ پاک نے اتنا کرم کیا کہ ہمیں بنا بنایا پورا ایک سیٹ اپ مل گیا. اچھا, کہ جس میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اتنے سے ہم نے سٹارٹ لیا. تو وہ تو اگر اس کو کمپیئر کریں گے کہ جتنے سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا, وہ تو میرے خیال میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے ڈبل ٹرپل کیا اس سے, بلکہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہم نے کر بھی لیے. اور الحمدللہ اچھے کلائنٹ ہمارے بنے ہوئے ہیں, اچھے کام میں نے ڈیلیور کیے ہوئے ہیں, اور لوگوں نے پسند کیے ہیں. اور انسان جو سوچے اس کے اوپر عمل کرے تو بہت کم پیسوں میں بھی وہ اپنا بزنس اسٹیبل کر سکتے ہیں. ہاں ایک بڑا بزنس کے لیے وہ آپ کو لاکھوں میں چاہیے ہوتے ہیں, لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو اتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, اس کو پھر سنبھالنا پڑتا ہے. آپ کی مین کون سی فیلڈ ہے, مطلب یہ آپ کی کون سی انجینئرنگ فیلڈ ہے؟ لائک سول انجینئرنگ ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, میکینیکل انجینئرنگ ہے, آپ کون سی انجینئرنگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں؟ میری جو فیلڈ ہے یہ سول انجینئرنگ فیلڈ ہے میری. اور سول انجینئرنگ میں کافی مطلب آپ اس کو شعبے کہہ لیں, کافی فیلڈز کہہ لیں جو کہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام اس میں آ جاتا ہے, لینڈ سروینگ کا ہو جاتا ہے, اس میں ڈیزائننگ کا کام آ جاتا ہے, انٹیریئر ڈیزائننگ آ جاتی ہے, ایکسٹیریئر آ جاتی ہے, اور ساتھ میں روڈ کنسٹرکشن آ جاتی ہے. تو یہ بہت واسٹ فیلڈ ہے. اور ساتھ میں جو آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ ہے وہ بھی اس میں ہی انکلوڈ ہے. مطلب یہ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہے. آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ ایک سپریٹ فیلڈ ہے, لیکن آپ اس کے ساتھ اس کو بالکل کمپیئر اور کنیکٹ کر سکتے ہیں, اس کے اندر ہی آ جاتی ہے. تو میں جو خود کر رہا ہوں, جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایز اے ڈیزائن انجینئر یا آرکیٹیکچرل ڈیزائننگ کا جتنا بھی ورک ہے یہ سب جو ہے یہ میرے کام میں شامل ہے. ٹھیک ہے. آرکیٹیکٹ ڈیزائننگ میں ہوتا ہے کیا, مطلب یہ اگر آن فیلڈ آپ چلے جاتے ہیں, کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا اس نے کنسٹرکشن نے ہونا ہے, تو اس میں آپ کا کیا کام ہوتا ہے؟ آرکیٹیکٹ کا ایک کیا کام ہے؟ ایسا ہے کہ آج کل کے ٹائم پہ اگر دیکھا جائے, مثال کے طور پر اگر ایک انسان کے پاس 30x30 کی بھی چھوٹی سی اسپیس موجود ہے, تو کیونکہ لینڈ کی شارٹیج اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ لینڈ ضائع نہ ہو. پہلے ٹائم پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے گھر بنتے تھے اپنی مرضی کے حساب سے, یعنی اس میں اس جو لینڈ ہے اس کو اتنا خاص مینیج نہیں کیا جاتا تھا, ویسٹیج زیادہ تھی. آج کل کے ٹائم پہ ایک چھوٹی سی اسپیس کو بھی ویل یوٹیلائز کیا جاتا ہے تاکہ وہ ضائع نہ ہو, ہمارے کسی کام آئے اور اس میں ایک بہتر چیز بنے. تو اس کے لیے انجینئر کو ہائر کیا جاتا ہے, تو اس جگہ کی ڈائمینشنز لی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد اس پہ سوچا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے اس میں کیا چیز کس طرح بن سکتی ہے اکارڈنگ ٹو کلائنٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. تو ہمارا جو ورک ہے وہ یہی ہے کہ کم سپیس میں ایک بہتر چیز جو ہے وہ کلائنٹ کو دینا, اور کم پیسوں میں کم بجٹ میں ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے ان کو دیکھتے ہوئے ایک مناسب چیز کلائنٹ کو جو ہے وہ دینا, تاکہ وہ جو ان کی سوچ ہے ان کے عین مطابق
وہ چیز ان کو ڈیلیور ہو، ان کو پسند بھی آئے. لائک آج کل کے ہم ڈیزائنر ہاؤسز دیکھتے ہیں، جی وہ سارا انجینئر کی محنت ہے، وہ انجینئر کا کام ہے سارا. بے شک. اسی طرح ٹھیک ہو گیا. لائک ہم جس طرح پرانے زمانے کے گھر دیکھ لیں، ان کے بڑے سارے سامنے برآمدے ہوتے ہیں، بڑے سارے کمرے ہوتے ہیں، 2 یا 3 کمرے ٹوٹل بنے ہوتے ہیں، 2 کنال کی جگہ گری ہوئی ہوتی ہے اس میں. ایسا ہی ہے. لیکن آج کل کے 5 محلے میں بھی آپ 2-3 کمرے بنا سکتے ہیں ایک فلور پہ. تو یہ ساری انجینئرنگ کی محنت ہے. اور ایک اور چیز آ رہی ہے ولی بھائی، یہ تو چیزیں شہر میں میں دیکھ رہا ہوں کہ آتی جا رہی ہیں، انجینئرنگ فیلڈ آتی جا رہی ہے، لوگ انجینئر کو ہائر کرتے ہیں، آرکیٹیکٹ کو ہائر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ڈیزائنر ہاؤسز بناتے ہیں. لیکن آج بھی گاؤں والی سائڈ پہ چلے جائیں آپ، تو وہاں پہ ٹھیکیدار کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے کہ ٹھیکیدار بتا رہا ہے بس ٹھیک ہے اسی طرح کر لیں. ایسا ہی ہے. لیکن ٹھیکیدار میرے خیال میں اس طرح پراپر کیلکولیشنز نہیں کرتا، نہ کمروں کی نہ گھر کی. تو وہ کیلکولیشن آپ کا کیا ماننا ہے کہ وہ کام ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک ٹریڈیشنل جو ایک چیز چلی آ رہی ہے اسٹارٹ سے، تو موسٹلی لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں. اسپیشلی وہاں پہ بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ ایک بندے کے پاس ان کی جگہ بڑی ہو، یا جس طرح جو سائڈز ایریا ہیں وہاں پہ انجینئر کو بہت کم ہائر کیا جاتا ہے، بہت کم پریفر کیا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کل ہر محلے میں جو ہے ایک نہ ایک ٹھیکیدار بیٹھا ہوا ہے. ہونا بھی چاہیے، ٹھیک ہے. بہت اچھے کانٹریکٹر بھی میں نے دیکھے ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور یعنی ان کو میں خود اپریشیٹ کرتا ہوں. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو جب کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ کلائنٹ کو نقصان ہی دے کے جاتے ہیں. کافی وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو کانٹریکٹر ہوتا ہے وہ بے شک آپ جو ڈرائنگ بناتے ہیں، جو ہم ڈرائنگ بناتے ہیں آگے جو ان کو فارورڈ کرتے ہیں، اگر تو وہ اس کو لے کے چلے تو بہت اچھی بات ہے، ان کا کام یہی ہے. لیکن جس طرح آپ نے بات کی کہ سٹارٹ میں جو ہے وہ ٹھیکیدار کو ہائر کیا جاتا ہے آج کل، اور پہلے بھی مطلب انجینئر کو اتنے پریفر نہیں کیا جاتا تھا. ابھی آج کل کی جو حالات چل رہے ہیں اس میں موسٹلی ہمارے پاس وہ ایسے بھی کلائنٹس آتے ہیں کہ جو سائڈز ایریا کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر وہ پہاڑ پہ بھی گھر بنا رہا ہے تو وہ مشورہ لازمی لیتا ہے اور انجینئر کو لازمی ہائر کرتا ہے، کیونکہ آج سے 30 سال پہلے جو ٹرینڈ چل رہا تھا ابھی وہ بالکل نہیں ہے. سائڈز ایریا میں دور دراز ہوگا، سٹی میں اس کے ارد گرد جو ایریاز آ رہے ہیں اس میں بالکل ختم ہو چکا ہے. لوگ انجینئر ہائر کرتے ہیں اور ان کی مشورے کے مطابق کام کرتے ہیں. ہاں، انجینئر کے ساتھ کانٹریکٹر کا جو ریلیشن ہے یہ بالکل یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. وہ جو ڈرائنگ ریڈی ہو جاتی ہے اس کے اوپر جو کام کرنا ہوتا ہے وہ کانٹریکٹر نہیں کرنا ہوتا ہے. اچھے کانٹریکٹر کو ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے ہوں کہ جو ایک کام کو سمجھ نہ سکیں اور ڈرائنگ کو وہ بغیر سوچے سمجھے، اکثر میں نے دیکھے ہوئے ہیں. تو وہ جب کام شروع کرتے ہیں تو پھر اس میں ایک ہی بندے کا نقصان ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے کلائنٹ. جی ولی بھائی، ایسی کیا چیز ہے مطلب لوگوں میں پہلے شعور کم تھا ڈیزائنر کا یا آرکیٹیکٹ ڈیزائنر کو بلانے کا، بتانے کا. تب بھی کانٹریکٹر ہی ان کو ڈیزائن بنا کے دیتا تھا، وہ اسی پہ گھر بنا لیتے. جی، کس چیز کے ذریعے جو ہے آرکیٹیکٹ ڈیزائنر جو ہے وہ کلائنٹ تک پہنچ رہا ہے، کلائنٹ میں شعور آ رہا ہے، اور ٹھیکیدار والا کانسیپٹ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے؟ ٹھیکیدار کا کانسیپٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو ڈیزائن کم ہو رہا ہے، اکارڈنگ ٹو کنسٹرکشن کم نہیں ہو رہا، کیونکہ ٹھیکیدار کے بغیر کنسٹرکشن ادھوری ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اور موسٹلی آج کل جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ایک انجینئر جو ہے وہ ایز اے کانٹریکٹر کام کرے تو وہ کلائنٹ کو دونوں طرف سے فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ ایک تو ڈرائنگ جو ہے وہ انجینئر سمجھ رہا ہے، وہ خود بنا کے آپ کو دے رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک اگر اسی کوئی آپ موقع پہ لا کے سائڈ پہ آپ ایز اے سپروائزر رکھ لیں یا ایز اے کنسٹرکٹر رکھ لیں تو کلائنٹ کافی ایسی چیزوں سے بچ جاتا ہے، مشکلات سے بچ جاتا ہے، ایسے نقصان سے بچ جاتا ہے کہ جو ہونے نہیں چاہیے لیکن ہو جاتے ہیں لاپرواہی سے. یا جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ ڈرائنگ کو سمجھنا یہ بھی ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، جو موسٹلی جو ہے وہ بہت کم کانٹریکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو سمجھ سکتے ہوں، کیونکہ جو ٹپیکل ڈرائنگز بنتی ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اسی کے مطابق ہی کام کیا جاتا ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ آج کل لوگ کیوں انجینئر یا آرکیٹیکٹ کو پریفر کر رہے ہیں، تو وجہ آپ نے دیکھی ہوگی. اکثر بہت چھوٹی سی جگہ پہ ایک مطلب اس جگہ کو یوٹیلائز کر کے ایک بہت اچھی سی بلڈنگ بنا لیتے ہیں.
کہ مطلب جو رینٹ آؤٹ ہو جاتی ہے جو اور ہر چیز وہ بلڈنگ کو دیکھ کے اس کو دل کرتا ہے کہ یہ کاش ہماری ہوتی، اور ویل کیلکولیٹڈ ہر چیز ہوتی ہے اس گھر میں. تو نو ڈاؤٹ ڈیزائنر جو ہے ڈیزائنر ہاؤسز کو دیکھ کے بندہ ایک خواہش کرتا ہے کاش یہ بے گھر شک میرا ہوتا. تو یہ سب انجینئر کی محنت ہے. میں خود پراپرٹی کا کام بھی کرتا ہوں، تو میں اس چیز میں یہ ساری چیزوں سے واقف ہوں. بالکل ایسا باقی ہی ہے. ہمارے کلائنٹ نہیں تھے جو ہم نے آپ سے پوچھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس فیلڈ میں کلائنٹ کو سمجھنا کیسا ہے؟ کلائنٹ کو سمجھنا مشکل ہے، آسان ہے، یا اس کو سمجھانا مشکل ہے، آسان ہے؟ اس میں کافی سارے ایشوز تو آتے ہوں گے ڈیزائن سے ریلیٹڈ. کلائنٹ کو سمجھنا بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. ہر بندے کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سٹارٹ میں مشکلات تب آتی ہیں کہ جو بھی بندہ گھر بنا رہا ہے ان کا مائنڈ کیا ہوتا ہے. ان کا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ میں جو گھر بناؤں وہ ایک یونیک ہو، اس کا ڈیزائن یونیک ہو، ارد گرد کے جو گھر بنے ہوئے ہیں اس سے مختلف ہو، چاہے وہ کلر کنٹراسٹ میں یا ڈیزائن میں. یعنی ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ جو میں بنا رہا ہوں، جس کے اوپر میں اتنا ایکسپینسز کر رہا ہوں، خرچے کر رہا ہوں، وہ ایک ایسی چیز بنے کہ جو بندہ دیکھے اور وہ اپریشیٹ کرے اور سب سے اچھی الگ بنے. اس میں جو کلائنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ہر کلائنٹ کی ریکوائرمنٹس ایک دوسرے سے تقریباً چینج ہوتی ہے. جو نارمل سائز کے پلاٹس ہوتے ہیں، اسپیشلی 5 مرلے کے جو پلاٹس ہوتے ہیں، اس میں جو کلائنٹ ہے ان کی ریکوائرمنٹ تقریباً سیم آ جاتی ہے، کیونکہ اس میں ایک اتنی پاسبلٹی اور ہوتی نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا ڈائیورس اس میں لے کے جائیں کہ مطلب جس کو جو ایک کلائنٹ سے بالکل 100% چینج ہو کے جائے. ہاں، اس میں ایک پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ کلائنٹ بالکل ہی ایک ہال کی صورت میں اس کو یوز کرنا چاہ رہا ہے، ایک حجرے کی صورت میں یوز کرنا چاہ رہا ہے، رینٹ آؤٹ کر رہا ہے، تو یہ دو چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں. باقی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کلائنٹ کی وہ زیادہ چینج ہوتی ہیں، ایریا جتنا بڑھ جاتے ہوتی ہیں ریکوائرمنٹس چینج ہو جاتی ہیں. کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو انیشیل پروپوزل ہی ان کو بہت پسند آ جاتے ہیں، اور الحمدللہ میرا اتنا ایکسپیرینس ہے کہ جو فرسٹ پروپوزل ہم دیتے ہیں تو موسٹلی کلائنٹ اسی کو ہی فالو کرتے ہیں، وہی ان کو پسند آ جاتی ہے. لیکن ہم اپنی طرف سے اور بھی کوشش کرتے ہیں، ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر سوچ لیں، مشورہ کر لیں، اور مزید اس میں اگر بہتری آ سکتی ہے تو وہ بھی ہم ان کو آپشنز دے دیتے ہیں. یعنی جب تک میں خود مینٹلی اس چیز کے اوپر ڈیزائن کے اوپر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا تو وہ میں کلائنٹ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. وجہ یہ ہے کہ کلائنٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کو اتنا خاص نہیں سمجھ سکتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ خود کر لیں جو آپ کو بہتر لگتا ہے. تو یعنی انہوں نے ہمیں ایک امانت سونپ دی کہ اس کو آپ بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر دیں. تو پھر اس میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کام کو اتنا ڈیپلی دیکھیں کہ آنے والے ٹائم میں ڈیورنگ کنسٹرکشن اس میں کوئی ایسی مشکلات نہ آئیں کہ جو نقصان کا سبب بنے. یعنی جو رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور جو ڈرائنگ جو ہم بنا رہے ہیں کیا وہ موقع پہ 100% اپلائی ہو جائے گی، امپلیمنٹ ہو جائے گی، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو میں بھی مطلب کچھ کلائنٹس کی ریکوائرمنٹس سیم ہوتی ہیں لیکن زیادہ جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. مینز یہی کہ آپ کلائنٹ کو ٹائم دیں، کلائنٹ کو سیٹسفائی کریں تو اس کو ہینڈل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کلائنٹس جب ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، ایسے کلائنٹس بھی ہوتے ہیں کہ وہ صبح آتے ہیں اور تقریباً شام تک ہمارے پاس بیٹھے رہتے ہیں. جی، تو لیکن ہم ان سے تنگ نہیں ہوتے. وجہ ان کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ جب لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے تو پھر ہمارا بھی یہی فرض بنتا ہے کہ ان کو اچھا مشورہ دیں، ان کو اچھا کام دیں، تاکہ کل کو ان کے مائنڈ میں یہ چیز نہ بیٹھے کہ انہوں نے یہ کام کیا اور اس میں یہ مشکلات آئی ہیں. ٹھیک. اچھا ولی بھائی، یہ تو ہوگی آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ڈسکشن کہ آپ کی فیلڈ میں ہوتا کیا ہے اور کس طرح ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ہمارے ینگسٹرس کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. کچھ اس ریلیٹڈ ہم آپ سے کوشچن کریں گے، تو آپ کائنڈلی ہمیں بتا دیں. ایز اے فری لانسر ہم اس فیلڈ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کس طرح؟ آپ اس کو اپ ورک پہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو فائبر پہ بھی کر سکتے ہیں. اور ایک ٹپ جو میں دینا چاہوں گا اسپیشلی جو ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی انیشیل جو ابھی پڑھ رہے ہیں یا وہ پڑھ چکے ہیں، یا ان کے پاس جو ہے اگر اس طرح کوئی مائنڈ ان کا اس میں آگے نہیں چل رہا کہ ہم ایز اے فری لانسر اس کو کس طرح کیری آؤٹ کریں، تو ان کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ ایک اچھی سی اپنی پروفائل بنائیں. مینز کہ آپ ایک اچھی سی اپنی آئی ڈی بنائیں. اس میں 2 رولز ہیں جو آپ کو فالو کرنے ہوں گے، اور بہت بیسک اور بہت آسان رولز ہیں.
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو فائور پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپ ورک پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوکل جو فیس بک ہے اس پہ بھی آپ اچھا خاصی ارننگ کر سکتے ہیں. آپ اپنے کلائنٹس بنا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو اپنا کام دکھا سکتے ہیں، ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور رول جو میں نے بتائے ہیں وہ یہ ہیں: سب سے پہلے ہانیسٹی، آپ میں ایمانداری ہونی چاہیے. دوسرا رول، آپ کام وہی شیئر کریں جو آپ نے خود کیا ہو. کسی اور کا ورک آپ شیئر کر کے اگر کلائنٹس بناتے ہیں تو یہ آپ ہی کو نقصان ہے. نقصان ایک آپ کو یہ ہے کہ آپ کو ایکسپیرینس نہیں، آپ نے کسی اور کا ورک دکھا کے کلائنٹ کو آپ نے جو ہے وہ ایگری کر لیا، سیٹسفائیڈ کر لیا، آپ کو کام نہیں آتا. ایک تو یہ نقصان ہو گیا کہ آپ کو کام آتا نہیں ہے، کلائنٹ سے آپ نے ڈیلنگ کر لی، اپنا ایمان خراب کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ جس کا کام آپ نے شیئر کیا بغیر پوچھے شیئر کیا تو یہ بھی امانت میں خیانت آ جاتی. 2 رولز فالو کریں، کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. فیس بک پہ آپ رہتے ہوئے اچھا خاصا کما سکتے ہیں، اچھے کلائنٹس آپ بنا سکتے ہیں. تو فری ٹائم پہ میں خود فیس بک پہ جو ہے وہ کام کرتا ہوں. فیس بک سے اچھے خاصے کلائنٹس آتے ہیں، اس میں یعنی لوکل کلائنٹس آپ کو ملتے ہیں. اور بعض ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے، ریسنٹلی ایک ڈیزائن میں نے شیئر کیا تھا فیس بک پہ، تو انڈیا سے ایک بندے نے مجھے کانٹیکٹ کیا تھا اور ان کو وہ ڈیزائن اتنا پسند آیا تھا کہ آلریڈی انہوں نے اپنا جو ان کا پلاٹ تھا جتنا بھی تھا اس کی ڈرائنگ آلریڈی انہوں نے بنوائی ہوئی تھی، 3D اس کی بنی ہوئی تھی، وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے والے تھے. جب انہوں نے ڈیزائن دیکھا تو پھر انہوں نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا کہ یہ ڈیزائن آپ کا مجھے بہت اچھا لگا. میں چاہتا تو یہ ڈیزائن میں کسی آرکیٹیکٹ کو دکھا کے ڈیزائن بنوا سکتا تھا، لیکن چونکہ آپ کا کام ہے تو آپ ہی ہمیں کر کے دیں. تو مینس کہ انڈیا سے اس بندے نے کانٹیکٹ کیا کہ آپ کو گلوبلی بھی، آپ کو انٹرنیشنل لیول کہیں سے بھی کلائنٹ آ سکتے ہیں، فیس بک پہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا، بہت آسان ایک جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایز اے فری لانسر وہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ولی بھائی ایک اور کویشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے، دوبارہ آتے ہیں اسی ٹاپک کی طرف، لیکن ایک اور کویشچن کائنڈلی آپ مجھے بتا دیں. ایک آرکیٹیکٹ ڈیزائنر سے جو ہے کلائنٹ کو یہ فائدہ تو ہو سکتا ہے اچھا ڈیزائن ملتا ہے جی، لیکن اس کو اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ ہو سکتا ہے آرکیٹیکٹ ڈیزائن سے؟ مینز آپ ٹھیکیدار ہے، وہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، اس میں ان کی اماؤنٹ زیادہ لگ سکتی ہے، یا آرکیٹیکٹ ڈیزائنر کوئی بنا رہا ہے، ڈیزائن بنا رہا ہے، تو اس سے ان کی کنسٹرکشن اماؤنٹ کم ہو سکتی ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ ڈیزائن کے علاوہ آپ کلائنٹ کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ 3 بیسک آبجیکٹیوز ہیں کسی بھی پروجیکٹ میں: آپ کی کاسٹ، ٹائم اینڈ کوالٹی. ان 3 چیزوں میں ایک آرکیٹیکٹ یا ایک انجینئر آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں اگر جو جتنی لینڈ ہوتی ہے اس کو ویل یوٹیلائز کرنا. جب آپ نے ویل یوٹیلائز کر دیا، اس کا اگر 5x5 کا ایریا بھی ویل یوٹیلائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی جو ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہے پلاٹ کی آپ کمپیئر کر لیں 5x5 ایریا کے ساتھ. یعنی جتنا آپ آرکیٹیکٹ یا انجینئر کو پے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک چھوٹی سی جگہ بھی اگر آپ کو ویل یوٹیلائز کر کے دے دے تو آپ کے پیسے وہاں پہ پورے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو وہ کاسٹ میں منیمائز، مطلب آپ کا جو بجٹ ہوتا ہے اس کو منیمائز کر رہا ہوتا ہے. جو ڈرائنگ انہوں نے بنائی ہوتی ہے اس میں ایک اچھی چیز آپ کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے بجٹ کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو نیچے لے کے تاکہ مزید آپ کے اوپر برڈن نہ پڑے. ٹائم ڈیوریشن کا یہ ہے کہ جو ٹائم وہ فکس کر دیتے ہیں، کیلکولیشن ہو جاتی ہے، فاؤنڈیشن پہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے، پلینتھ پہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے، آگے جو ہے وہ سلیب پہ کتنا ٹائم لگ رہا ہے. ٹائم ڈیوریشن کے اندر آپ کو وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کر دیتے ہیں. ایسی چیز آ جاتی ہے، نیچرل ڈیزاسٹر بھی ہو سکتے ہیں، انسرٹنٹی ہو سکتی ہے، کنٹیجنسیز ہو سکتی ہیں، وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، ٹھیک ہے، جس میں ٹائم ڈیوریشن تھوڑی بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کا جو ہے آپ کی کوالٹی کے اوپر افیکٹ نہیں پڑتا. ساتھ یہ آپ کو کر کے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کاسٹ منیمائز کر کے یہ فائدہ وہ کلائنٹ کو دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیے ہم چلتے ہیں واپس اسی ٹاپک کی طرف کہ ہمارے ینگسٹرز یا انٹرپرینورس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. کیا مجھے بتائیں کہ اس فیلڈ میں کوئی شارٹ کٹ ہے، مطلب بزنس میں آنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، اگر آپ ڈپلومہ نہیں کرتے یا آپ اسٹڈی نہیں کرتے؟ موسٹلی میں نے اسٹوڈنٹس ایسے دیکھے ہوئے ہیں، موسٹلی ایسے لوگ میں نے دیکھے ہوئے ہیں کہ جن کا انجینئرنگ فیلڈ سے تعلق کچھ بھی نہیں ہوتا. انہوں نے انجینئرنگ اسٹڈی نہیں کی ہوتی ہیں، جسٹ جو سافٹ ویئرز ہیں یہ سیکھے ہوتے ہیں. کیڈ آ گیا، اسکیچ اپ آ گیا، ریوٹ آ گیا، اور اس کو اپلائی کر کے آگے وہ پروجیکٹس اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ شارٹ کٹ اس فیلڈ میں بالکل بھی نہیں ہے. اگر شارٹ کٹ ہوتا تو آج کل سارے انجینئرز ہوتے ہیں. شارٹ کٹ کا نقصان جو ہے ایک تو خود کو ہے، دوسرا جو ہے وہ کلائنٹ کو بہت بڑا نقصان ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں
اور وہ جا کے آپریشن کرنے لگ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ مریض ایکسپائر ہو جائے گا. تو ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ڈرائنگ میں بنا رہا ہوں یہ جو لائنیں میں لگا رہا ہوں، تو موسٹلی لوگوں کو لائنز ہی نظر آتی ہیں. کچھ لوگ ہمارے پاس کلائنٹس ایسے آتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں یہ لائنیں لگا کے دے دیں، لیکن ان لائنوں کے پیچھے کہانی کیا ہے یہ ایک انجینئر یا آرکیٹیکٹ کو ہی پتہ ہوتی ہے. تو شارٹ کٹس میں بالکل بھی نہیں ہے. ہاں جو اسٹوڈنٹس یا جو لوگ آنا چاہتے ہیں بے شک آئیں اس فیلڈ میں. ان کو ایڈوائس یہ ہے کہ پہلا تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں، ایکسپیرینس کریں. اور صرف انہی لوگوں کو نہیں بلکہ ان کو بھی میں یہی کہوں گا، ان اسٹوڈنٹس کو کہ جو انجینئرنگ فیلڈ میں ہیں، اگر ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو برائے مہربانی کسی کو بھی اپنے ڈیزائن فارورڈ نہ کرے کنسٹرکشن کے لیے. ہاں پروپوزل کے لیے کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سٹارٹ میں نہیں پتہ ہوتی ہیں، بعد میں جب سامنے آتی ہیں تو وہ ایک ہی صورت اختیار کرتی ہے نقصان کا، جو کلائنٹ کو ہو رہا ہوتا ہے. ابھی آپ نے کوئی سافٹ ویئرس کا نام لیا، اگر کوئی بندہ آپ کی فیلڈ کا نیا انٹرپرینور آ رہا ہے اس فیلڈ میں، کون کون سے سافٹ ویئر یوز کر سکتا ہے؟ مطلب وہ خود گھر بیٹھے ہوں بیس سیکھنا چاہ رہا ہے، تھرو یوٹیوب وہ سیکھ سکتا ہے، تو وہ کون کون سے سافٹ ویئر سرچ کرے اور وہ سیکھے؟ بیسک جو ہے وہ آٹو کیڈ ہے، یہ لیٹسٹ ورژن میں یہ سیکھے، یوٹیوب سے آرام سے سیکھ سکتا ہے. اور ڈیزائننگ کے لیے اسکیچ اپ ہے، اور ریوٹ آرکیٹیکچر ہے، اور اسی طرح چیف آرکیٹیکٹ ہے ڈیزائننگ کے لیے. اور اسی طرح ریوٹ ہے، ریوٹ ایک سیپریٹ ایک وہ آ جاتا ہے سافٹ ویئر. تو یہ بیسک ہے، اس کو سیکھیں. اپنا ساتھ میں 3ds Max ہے. اس فیلڈ میں آنے کے لیے آپ کو بیسک جو ہے وہ آپ آٹو کیڈ سیکھیں اور اسکیچ اپ سیکھیں اور ریوٹ آرکیٹیکچر سیکھیں، 3ds Max سیکھیں، تو انف ہے یہ. چلیں، اگر کوئی لڑکا مطلب آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہو، اگر آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آپ سے سیکھے، کیا وہ آپ سے سیکھ سکتا ہے؟ بالکل وہ انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہو تب آپ نے جس طرح پہلے بتایا کہ اگر انجینئرنگ اس نے نہیں کی ہوئی تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تو اگر کوئی انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ آپ سے سیکھنا چاہے تو آپ اگر لوکیشن بتانا چاہتے ہیں بتا دیں. بالکل، اگر سیکھنا چاہتے ہیں سنسیئر ہیں تو ان کو بالکل میں سکھا سکتا ہوں، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ اس ٹائم پہ میرے پاس آئیں گے کہ جس ٹائم میں خود بھی فری ہوں، کیونکہ ہماری ایسی فیلڈ، ہمارا ایسا کام ہے کہ ہم سم ٹائم فل ڈے بھی آفس میں نہیں ہوتے. بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ فل ڈے آفس میں ہوتے ہیں، سائڈ ورک ہوتا ہے، سائڈ وزٹس ہوتے ہیں. تو ٹائم کو مینیج کر کے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ سکھانے کی. ولی بھائی یہ تو آپ کی وہ بات ہوگی کہ ایک تو کوشش ہوتی ہے کہ مجھے فری ہوا تو میں سکھاؤں گا جی. ایک اگر پراپر میں آپ کو اس طرح کہوں کہ اگر کوئی فیس دے کے بھی سیکھنا چاہ رہا ہے، مطلب آپ کہہ لیں اگر آپ کے پاس اس ٹائم پہ 2 اسٹوڈنٹس کی یا 5 اسٹوڈنٹس کی جگہ ہے، اسپیس پڑی ہے، آپ ان کو سکھا سکتے ہیں، تو اگر آپ فیس بھی بے شک چارج کر لیں تو کیا آپ اس کو پریفر کریں گے؟ میں نے بالکل اس طرح آپ کو بتایا کہ پریفر میں کروں گا، لیکن بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو تب بھی میں پریفر کروں گا جب میں ایک ٹائم مینیج کر کے ایک ٹائم رکھ کے انشاءاللہ پھر ان کو میں بالکل سکھانے کی لازمی کوشش کروں گا. یہ انہوں نے کہا کہ ان کو سیکھنا بھی ہے اور سکھائیں گے بھی انشاءاللہ. اگر ولی بھائی سے کوئی سیکھنا چاہ رہا ہے تو وہ ضرور ہمارے تھرو ولی بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے. ہمارے چینل کے تھرو ہماری جی میل آپ کو نیچے لنک میں شو ہو رہی ہوگی، اور ہمارا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو شو ہوگا. آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے ولی بھائی کا ایڈریس یا ان کا جو ہے کانٹیکٹ آپ ہم سے لے سکتے ہیں. باقی ولی بھائی ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی آپ کا پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں بندے کی باتیں تو بہت پیاری ہیں، کیا پتہ اس کا ڈیزائن بھی اتنا ہی پیارا ہو، جی، اگر وہ بنوانا چاہ رہا ہے، پھر آپ اپنی لوکیشن ہی بتا دیں. میرے خیال میں لوکیشن ہماری آفس کی ہے نیو کالج روڈ منڈیا ایبٹ آباد پہ، اور آفس کا نام DHA ایسوسیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ اس کو گوگل ارتھ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی پیج بنا ہوا ہے سیم اسی نام سے. ٹھیک ہے. باقی جس طرح آپ نے بات کی کہ اگر کوئی کلائنٹ اپروچ کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ آئیں، ہمارا کام پہلے دیکھیں. جو کنسٹرکشن جو ہم نے کر لیا ہے، جو ہمارے پروجیکٹس ریڈی ہو گئے ہیں، وہ بھی ہم ان کو وزٹ کروا سکتے ہیں. اور باقی جہاں تک ہماری سوچ ہے، جہاں تک ہم کوشش کر سکتے ہیں، اتنا اچھا ڈیزائن ان کو بنا کے دیں گے. اکارڈنگ ٹو کنسٹرکشن اگر وہ آنا چاہتے ہیں ان کو کنسٹرکشن بھی کر کے دیں گے، اور ڈیزائن پہ آنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو ڈیزائن بھی بنا کے دیں گے. چلیں جی، بہترین ہو گیا. اگر آپ سب میں سے کسی نے کوئی کنسٹرکشن کروانی ہے تو ضرور ولی بھائی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کا کام نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے.
ہم نے خود بھی دیکھا ہوا ہے، اور میرے بڑے بھائی ہیں ہمارے سامنے ہوتے بھی رہتے ہیں کام، تو وہ نو ڈاؤٹ بہت اچھے کام کرتے ہیں یہ۔ باقی ایک اور بار آپ کو بتاتے چلیں گے، ہمارے جو چینل ہے وہ اسی طرح بزنس ڈسکشن سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ ہمارے چینل میں بزنس ڈسکشن دیکھ سکتے ہیں، اپنے نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی سکسیزفل بزنس مین ہے تو وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اپنی سکسیزفل سٹوری ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کے پاس اسٹارٹ اپ بزنس آئیڈیا ہے یا اس نے نیا اسٹارٹ اپ بزنس اسٹارٹ کیا ہے تو وہ بھی ہم سے کانٹیکٹ کر کے اپنا بزنس ریلیٹڈ ڈسکشن ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہم آڈینس کے ساتھ بھی وہ سب شیئر کر سکیں۔ باقی ہمارا کانٹیکٹ نمبر یا جی میل آپ کو نیچے اسکرین پہ شو ہو رہی ہوگی، آپ ہمارے ساتھ اس کانٹیکٹ پہ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں گے۔ ولی بھائی سے بھی اجازت چاہیں گے، ولی بھائی اجازت چاہیں گے آپ سے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا، اور ینگسٹرز کے لیے جو ہے وہ ایک نیو آئیڈیا آپ لے کے آ رہے ہیں، تو اچھی کوشش ہے آپ کی، بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم نے ایک شہر میں نہیں، ہم نے پورے پاکستان کو اس طرح آگے لے کے جانا ہے کہ ہمارے پاکستان کا بندہ اگر پوری دنیا میں کہیں نام لیتا ہے اپنا تو فخر سے لے سکے اور اگلے اس کو عزت بھی دے۔ تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم پاکستان کو آگے لے کے جائیں۔ باقی آپ سب سے بھی اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔